اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نفس چھوٹا کیوں ہوتا ہے، اس میں کمزوری کیوں آتی ہے، نفس ڈھیلا کیوں ہو جاتا ہے اور نفس میں ٹیڑھا پن کیوں آتا ہے، ان سب کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہوتی ہے اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے جن دوستوں کو ایک عرصہ تک جریان کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی جن کو قطرے آتے ہیں، ایک عرصے تک قطروں کا مسئلہ رہتا ہے، وہ اپنا علاج کرواتے بھی ہیں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کو یہ مسئلہ ہے جریان کا، تو میں نے جریان کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ ویڈیوز میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جریان کی وجہ سے، قطرے آنے کی وجہ سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، اس منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے۔ منی پتلی ہونے کی وجہ سے صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے قطروں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نفس چھوٹا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور پتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی قطروں کی جو ہے مسئلہ ہے کہ یہ جسم کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے، اندر سے کمزور کر دیتا ہے، بندہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جریان کے حوالے سے بات نہیں ہم کر رہے، اس لیے معذرت۔ اور دوسری اس کی ریزن ہوتی ہے نفس چھوٹے ہونے کی اور کمزور ہونے کی، یہ کہ جب میرے دوست ہاتھ سے جو ہے مستزنی کرتے ہیں، اپنے مادے کو ضائع کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب یہ نفس کے اوپر جو وینیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ وینیں ہی اصل چیز ہیں جو نفس کو سختی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں، کیونکہ نفس میں کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ وینیں ہی ہوتی ہیں۔ جب اس کو ہم ہاتھ سے رگڑتے ہیں تو وہ نفس کی وینیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں یا ابھر جاتی ہیں۔ تو اس طرح نفس کمزور ہو جاتا ہے اور دبلا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں رہتی، تو جس کی وجہ سے بعد میں دوست مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے دوستو، علاج سنت ہے۔ تو تیسری اس کی جو سبب ہے، اس کی وجوہات ہے، وہ یہ ہے کہ جو میرے دوست لڑکوں کے ساتھ میں زنا کرتے ہیں، لڑکے بازی کرتے ہیں، ان کو بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ہم کیسے بحال کریں، نفس کی گروتھ کیسے ہوگی، نفس لمبا کیسے کریں، اس کا ڈھیلا پن ختم کیسے کریں، اس کا ٹیڑھا پن ختم کیسے کریں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک طلا کی ضرورت ہوگی۔ اب طلا بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طلا ہم نے کیسے بنانا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ طلا کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک سفید پیاز کا پانی 1 لیٹر، دوسرا آدھا پاؤ شہد، تیسرا زیتون کا تیل 1 اسٹانگ یا سرسوں کا تیل۔ زیتون کا بھی لے سکتے ہیں، سرسوں کا بھی لے سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہوگا آپ لوگوں کا کہ پیاز کا پانی کیسے نکالیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے بریک پیاز کو کاٹ کے گرینڈر کرنا ہے پہلے۔ اس میں پانی پیاز میں نہیں ڈالنا، اس کو مشین میں گرینڈر کر کے وہ جو اس کا فضلہ سا بن جائے گا اس کو نکال لیں، کسی بریک کپڑے میں ڈال کے اس کو نچوڑ لیں۔ اسی عمل سے آپ نے 1 لیٹر پانی لینا ہے، اور یہ پانی لینے کے بعد آپ نے چولہے پہ ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے، آگ کو تیز نہیں کرنا، اس کو پانی کو پکنے دینا ہے۔ جب یہ پانی پکنا شروع ہو جائے تو اس میں آپ نے جو آدھا پاؤ شہد ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے۔ جب شہد مکس کر دیں اور اس کو پکائیں، دونوں چیزیں پکنا شروع ہو جائیں گی۔ پک کے جب یہ آدھا پاؤ یا آدھا پاؤ سے تھوڑا زیادہ رہ جائے گا، آپ نے اس کو اتار کر ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس میں زیتون کا تیل جو آپ کے پاس 1 اسٹانگ تھا وہ لے لیں، یا سرسوں کا تیل، اس میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد اس کو کسی صاف بوتل میں سیو کر لیں، اور روزانہ رات کو جو ہے سونے سے پہلے نفس کی مالش کریں،
مساج کریں. آگے والا حصہ جو ہے کیپ جو ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور نیچے کے حصے کو چھوڑ دینا ہے. اس کی سائیڈ کو، اوپر والی سائیڈ کو اس طریقے سے نرمی سے اس میں تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو جذب کرنا ہے. جب آپ کو پتہ چلے اس کے اوپر حرارت آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک گرم پٹی سے یا کسی گرم کپڑے سے اس کو نفس کو جو ہے ڈھانپ لینا ہے اچھے سے کہ اس کو ہوا نہ لگے، اور سو جانا ہے. صبح جب اٹھنا ہے تو اس کو نیم گرم پانی سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے. صابن لگا سکتے ہیں واش کرنے کے لیے تاکہ آئل جو ہے اتر جائے. اسی طرح آپ چند روز استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جو رگیں ہیں نفس کی وہ دوبارہ صحیح ہو جائیں گی، اور جو ہے مسئلہ آپ کا گروتھ کا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پتلا پن بھی ختم ہو جائے گا. اللہ حافظ.